السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، لوگوں کی بڑی فرمائش ہے کہ عید کی نماز کے بارے میں کہ نماز کا کیا ہوگا، کیسے پڑھی جائے گی، ایک تفصیلی بیان کر دیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ انشاءاللہ اس کلپ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ حالات تو جیسے ہیں سب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے پہلے جو میں نے تقریر ویڈیو ڈالی عید کی نماز پڑھنے کے طریقے کے بارے میں، اس میں جو شوافے کے بارے میں بات کہی گئی اس میں تھوڑا سے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہذا اس کو فائنل جانا جائے، اور یہ جو تقریر میں کر رہا ہوں اس کو فائنل جانا جائے۔ آج جو ہے وہ 17 مئی ہے اور 2020 ہے۔ اس کے پہلے اگر کوئی تقریر نماز کے ترتیب کے بارے میں بیان کی ہے تو اس کے بجائے اس تقریر کو سنا جائے اور اسی کو فائنل بات سمجھی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عید کی نماز ہے یہ واجب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ واجب لفظ ان کے پاس نہیں ہے، لہذا ان کے نزدیک نماز سنت کہلاتی ہے۔ جو شرائط جمعہ کے ہیں وہی شرائط جو ہے وہ عیدین کے ہیں، لیکن دو بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جمعہ میں پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، لیکن عید میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے اور پھر خطبہ ہوتا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کا ایک جز ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور خطبہ نہ دیا جائے، بلکہ خطبہ لازم ہے۔ عید کی نماز میں خطبہ سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن خطبہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ بھیا اب میں تو خطبہ نہیں دے پاؤں گا، تو نماز میں ہو جائے گی۔ یہ دو بنیادی فرق ہے۔ اچھا، اب جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ لوگ اکٹھا نہ ہوں، اسی وجہ سے عیدگاہ میں اجازت نہیں دے رہی ہے، اسی لیے مسجد میں زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گھروں میں نماز پڑھنے کا معاملہ ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ جو مقصد ہے، مقصد کیا ہے کہ لوگ اکٹھا نہ ہو زیادہ۔ تو ایسا نہیں ہو کہ مسجد میں نہیں اکٹھا ہو گئے اور گھر میں آپ نے 20-25 آدمی اکٹھا ہو گئے، تو پھر وہ قانون کی دھجیاں اڑ گئیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ مسجد میں بھی 25 آدمی کی گورنمنٹ اجازت دیتی، لہذا گورنمنٹ نے اگر اجازت دی ہے 4-5 آدمی کی، تو گھروں میں بھی جہاں نماز ہو رہی ہو عید کی یا جمعہ کی جو بھی، اس میں بھی اس سے زیادہ آدمی اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، اور قانون کا خیال رکھنا اور قانون کا پاس رکھنا یہ خود ایک عبادت ہوتی ہے، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت 3 کیفیت ہوگی۔ ہو سکتا ہے گاؤں میں کہیں کہیں عیدگاہ میں نماز ہو جائے، 2-4 لوگ نماز پڑھ لیں جتنی گورنمنٹ اجازت دے گی، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جو لوگ پڑھ لیے۔ کچھ لوگ محلے کی مسجدوں میں پڑھ لیں گے، ان کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جیسے جمعہ آج کل بعض گھروں میں یا بعض ہال میں یا گھر کے باہر دالان میں یا چوپال میں ہو رہا ہے، ویسے وہ عید بھی پڑھ لیں گے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آدمی زیادہ قطعی نہیں اکٹھا ہونے پاویں۔ ہاں، آپ کے گھر میں ہی 5-7 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھ لیجیے، اچھی بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گھر جمعہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ضرور بتا دیں کہ اگر 3 آدمی امام کے علاوہ مرد بالغ ہوں گے تو جمعہ ہو جائے گا، لہذا عیدین بھی ہو جائے گی، عید کی نماز بھی ہو جائے گی، بقرعید کی نماز بھی ہو جائے گی۔ عورت اس میں شمار نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے اوپر نہ جمعہ فرض ہے اور نہ عید کی نماز فرض ہے، لہذا عورت مثال کے طور پر ایک امام صاحب ہیں، 2 آدمی ہیں اور بقیہ عورتیں ہیں، تو سمجھے 3 ہو گئے، نہیں 3 نہیں ہوئے، 2 ہی مانے جائیں گے۔ لہذا اس بات کو نوٹس کریں کہ جو شرط ہے وہ امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا لازم ہے۔ تو اب کچھ لوگ عیدگاہ میں پڑھ لیے، ان کے لیے مسئلہ نہیں، مسجد میں پڑھ لیے، ان کے لیے مسئلہ نہیں، گھروں میں جہاں جماعت ہو گئی 4-5 لوگوں کی، ان کا مسئلہ نہیں۔ اب اس کے علاوہ بقیہ لوگ کیا کریں؟ بقیہ لوگ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ زوال سے پہلے عید کے دن زوال سے پہلے 2 رکعت
یا 4 رکعت. شواف ہے اور دوسرے مسلک میں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے اگر عید کے پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. اور ایسی حدیثیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے کہ جس کی نماز چھوٹ جائے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لے. لہذا وہ عید اللہ تعالیٰ کیونکہ چھوٹنے کی وجہ اس وقت ہماری بد احتیاطی نہیں ہے، ہماری ہم وجہ نہیں ہے، بلکہ ایسا قانون ہے، ایسے حالات ہیں کہ مجبوری درجے میں نماز چھوڑی جا رہی ہے. لہذا اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. لہذا جو لوگ نہ عیدگاہ میں پڑھ سکیں، نہ مسجد میں پڑھ سکیں، نہ کہیں گھروں میں پڑھ سکیں، ہال میں نہ پڑھ سکیں، پھر ایسا شخص جو ہے وہ 2 رکعت یا 4 رکعت جو ہے وہ نفل کی نماز پڑھ لے. اور احناف اس میں یہ کہتے ہیں کہ چاشت کی نفل جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے نماز پڑھ لے، تو 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. نمبر 2، اب جو لوگ نماز پڑھائیں ان کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جان لیں کہ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ دل سے نیت کریں کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور دل سے ہی نیت اصل ہوتی ہے. یہ زبان سے جو ہماری کہنے کی عادت ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں، کہتے بھائی ٹھیک ہے کوئی زبان سے کہہ لے رہا ہے تو کہہ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ نیت کرنے کی عادت ہم کو جو مکتب سے سکھائی جاتی ہے، لہذا یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. لہذا امام صاحب نیت یہ کریں کہ میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی میں 6 تکبیر زائد کے جو ہے میں امامت کر رہا ہوں، یہ دل میں ارادہ کر لیں. اور اگر عورتیں ہیں تو ان کی بھی نیت کر لیں. اور اگر کوئی آدمی زبان سے کہنا چاہے، جس طرح سے وہ کہتا ہے میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی اور 6 تکبیر زائد کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، ہم نے بھی بچپن میں یاد کر رکھا، ہمیں بھی یاد ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے، اور جو ہے وہ منہ طرف کعبہ شریف کے پوری دعات آپ کو معلوم ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو علماء دیوبند اس کو بدعت نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور جاننا چاہیے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب نیت جب بندہ کر لیا تو نیت واجب نماز کی گئی ہے، بولنا بھی چاہیے اس کو کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، اور دل میں بھی وہی ارادہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہے گا اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے. بعض حدیث میں کانوں کی لو تک ہے، بعض حدیث میں موڑے تک ہے. بہرحال جس کا جو مسلک ہو، جس حدیث پر اس پر وہ عمل کر لے. اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھے گا. کیا کرے گا؟ ثنا پڑھے گا. سبحانک اللہم و بحمدک. ثنا پڑھنے کے بعد جب ثنا ختم ہوگا تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا. چھوڑنے کے بعد اتنا وقفہ کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے. یعنی یہ اصل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اتنا وقفہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھے. وہ ان کے یہاں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے ہر تکبیر کے درمیان میں. ابھی ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے. تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہے، ہاتھ کو کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، کانوں کی لو تک اٹھائے اور پھر چھوڑ دے، باندھے نہیں ہاتھ. اور پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائے. اب چھوڑنے کے بجائے وہ ہاتھ باندھ لے، اور ہاتھ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے یا آہستہ سے پڑھے. اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھے. یہ سنت ہے. اور بھی کئی صورتیں ہیں سنت، بہرحال یہ چھوٹی ہے. اگر یہ نہیں یاد ہے تو جو دل چاہے وہ پڑھ لے. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت اس نے پڑھ لیا تو اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا جائے. جیسے رکوع عام نماز ہے ویسے رکوع کر لے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے. دونوں سجدے کر لے. دونوں سجدہ کرنے کے بعد دیکھیں اس کو نوٹ کیجئے گا یہاں پر. اب ایک رکعت مکمل ہو گئی. دونوں سجدہ کرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے.
سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے. اگر نہیں یاد ہے تو پھر جو سورت اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے. اور پڑھنے کے بعد جب سورت ختم ہو جائے تو رکوع نہ کرے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے ایک مرتبہ. پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے. پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور چھوڑ دے ہاتھ کو، یعنی ہاتھ باندھے نہیں. چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہے تو اب ہاتھ نہ اٹھائے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے. پھر رکوع کر لے اور دونوں سجدہ کر لے، بیٹھ کر کے اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے، دعا کر لے، سلام پھیر لے. سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ دعا کرنا چاہے تو دعا مانگ لے. بہرحال اب اس کی نماز مکمل ہو گئی. اب اگر اس کو خطبہ نہیں آتا ہے تو کہہ دے بھیا کہ میں نے نماز پڑھا دیا، خطبہ میرے بس کا نہیں ہے. اگر ایسا بھی اس نے کیا، کرنا نہیں چاہیے، ویسے چاہیے کہ خطبہ بھی پڑھے، نہ دیکھ کر پڑھے، موبائل سے پڑھے. میں اس تقریر کے ساتھ 3 زبان میں خطبے بھیج رہا ہوں آپ کو. یہ چھوٹے سے خطبے ہیں، مختصر خطبے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے اور ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، تاکہ خطبہ جو دیکھ کر پڑھنا چاہیں موبائل سے دیکھ کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ایک خطبہ پڑھیں، اس کے لیے ممبر کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ بیٹھ جائیں پہلا خطبہ دینے کے بعد کرسی پر، پھر کھڑے ہو کر کے دوسرا خطبہ دے لیں. دونوں خطبے کے درمیان میں بیٹھیں، اور جب دوسرا خطبہ ختم ہو جائے، چونکہ ان خطبوں میں تکبیر ہونا ہے، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے عید کے موقع پر راستے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ، یہ تکبیر پڑھی جائے گی خطبے میں. وہ خطبے میں جو آپ کو بھیجوں گا تو اس میں لکھی ہوئی ہے. تو پھر ایسی شکل میں اب جب خطبہ ہو گیا، ہونے کے بعد نماز اس کی مکمل ہو گئی، خطبہ بھی ہو گیا الحمدللہ. کرنے کے بعد اب عادت تو ہے مصافحہ کرنے کی اور گلے ملنے کی. اس بار گلے ملے گا ہی نہیں کوئی، ہاتھ ملائے گا ہی نہیں کوئی. ہم لوگ تو اب تک یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ سنت ثابت ہے، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں تھا. اب کی کرونا نے کیا کر دیا کہ گلے ملنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. جب آدمی سیدھے سے نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ الٹی یعنی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکلوا بھی لیتا ہے. تو یہ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکل آیا. بہرحال اب سنت طریقہ کبھی بھی نہیں تھا کہ عید کے دن خاص کر مصافحہ کرنا اور خاص کر معانقہ کرنا، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد لوگ قبرستان جاتے تھے، وہ بھی سنت طریقہ نہیں تھا. تو اس طریقے سے نماز اس کی مکمل ہو گئی. اب جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، خاص کر عرب دنیا میں اور بھی جہاں پر ہیں، جو میں نے اس کے پہلے یوٹیوب میں کہا اس میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بقیہ تو ٹھیک ہے. وہ تو امام شافعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عیدین کی نماز میں 2 بنیادی فرق ہے. پہلا تو فرق یہ ہے کہ تکبیریں ہم نے 6 زائد کی، ان کے ہاں 12 تکبیریں ہیں. تو گویا پہلی رکعت میں جب ہم لوگ 3 کہتے ہیں، 3 تکبیر، تو وہ 7 تکبیر بولتے ہیں، 7. اور ہر تکبیر کے درمیان میں جو میں نے کہا نا کہ آپ اتنی دیر رکیں، ایک تکبیر کہنے کے بعد پھٹافٹ نہ بولیں، بلکہ رکیں کہ تقریباً 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو. بعض لوگوں نے لکھا ہے. بہرحال مقصود یہ ہے کہ پھٹافٹ نہ ہو، وقفہ ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وقفہ کے درمیان میں تیسرا کلمہ پڑھا جائے. تو ایک ہو گیا کہ 7 تکبیر وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ وقفے میں کیا کرنا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنا ہے ان کے یہاں. اور دوسری رکعت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت سے جب امام سجدے سے اٹھے گا تو ان کے یہاں پہلے تکبیر بولے گا 5، یعنی 5 تکبیر، تو 7 ہوا اور 5 12 ہو گئی. ہمارے یہاں کیا تھا کہ جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھے گا تو فوراً سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سورت پڑھے گا. ان کے یہاں نہیں، پہلے وہ تکبیر بول لے گا 5 زائد، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا اور رکوع کرے گا. یہ بنیادی فرق ہے. تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ مقصد یہ ہے کہ زیادہ لوگ کہیں اکٹھا نہ ہونے پاویں، چاہے گھر میں پڑھی جا رہی ہو، چاہے ہال میں پڑھی جا رہی ہو، چاہے چوپال میں پڑھی جا رہی ہو. لیکن جو مسجد میں جتنا قانون ہے اتنا ہی آپ کے گھر کے لیے بھی ہے. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے. اور اس بات کا بھی ہے کہ اتنا اس میں جو لوگ
سال میں ایک ہی نماز پڑھتے تھے ان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہو گیا. جو لوگ 5 وقتہ نمازی تھے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن ان کو بہت تکلیف ہے جو سال میں کہہ رہے ایک ہی نماز 2 نماز پڑھتے تھے، ان کی تو پوری پونجی ہی ڈوب گئی. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ حالات ٹھیک کر دے. اور چونکہ ہم مجبوری درجے میں ایسی نماز پڑھ رہے ہیں گھروں میں یا مسجد میں 4-5 لوگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے رہے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اگر اس میں کوئی بات کسی کو کھٹک جائے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ سوال کر سکتا ہے.